الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے. تم اگر لوگوں کے ساتھ احسان کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ احسان کرے گا. اگر تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا، کیونکہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور اللہ کے کنبے میں سے کسی کے ساتھ بھی ہم احسان کریں گے، بھلائی کریں گے، نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی احسان کرے گا، بھلائی کرے گا، نیکی کرے گا. اگر آج ہم نے کسی کے ساتھ احسان نہیں کیا، بھلائی نہیں کی، آج اگر ہم نے کسی کو پسے پشت ڈال دیا، آج اگر ہم نے کسی کو دھتکار دیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ فرمائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مخلوق ساری کی ساری ہماری کنبہ ہے. تو اگر ساری کی ساری مخلوق اللہ کے کنبہ ہے تو ہم کو اللہ کے کنبے کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. کنبہ کا مطلب آتا ہے ایک تو خاندان کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ساری کی ساری مخلوق پیدا کی ہوئی ہماری ہے، ہماری خلقت کی وجہ سے ہے. ہم نے ہی اس کو پیدا کیا ہے، ہم نے ہی اس کو بنایا ہے. تو ہم نے جب پیدا کیا ہے اور ہم نے آپس میں پیار، محبت، امن و سکون کا پیغام دیا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو. تو اس لیے کسی کو دھتکارنا نہیں چاہیے، کسی کو دھتکار کر کے بھگانا نہیں چاہیے، بلکہ جو بھی آئے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے. اس لیے میرے عزیزو، اگر آج ہم نے کسی کے ساتھ احسان کیا، آج ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی، آج ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا، ہمارے ساتھ نیکی اور ہمارے ساتھ احسان کا بدلہ اچھا سے اچھا ہمیں نصیب فرمائے گا. کیونکہ آج اگر ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو کل قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال کا رجسٹر کھولا جائے گا تو اس میں ہمارے نام اعمال میں جو نیکیاں کم پڑ جائیں گی، نیکیاں کم پڑ جائیں گی، نیکیاں کم ہو جائیں گی اور ہمارے نام اعمال پورا خالی کا خالی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسی احسان کے بدلے میں، اسی بھلائی کے بدلے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں ان بھلائیوں کے ذریعے سے اضافہ فرما کے ہمارے لیے اس بھلائی کو بخشش کا اور مہربانی کا ذریعہ اور سبب بنا دے گا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. کوئی بھی آئے، ہمارا چھوٹا بھائی ہو یا بڑا بھائی ہو، اس کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. سب سے پہلے اس سے سلام کرنا چاہیے، ادب کے ساتھ اس کو بٹھانا چاہیے، محبت کے ساتھ اس سے بات کرنا چاہیے، اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے. اس سے یہ نہیں کہ بے ادبی کے ساتھ پیش آیا جائے، اس کو نیچے بٹھایا جائے، اس سے سلام نہ کیا جائے، بے رخی کی جائے. نہیں میرے عزیزو، یہ اللہ کے رسول کا پیغام نہیں ہے، اللہ کا پیغام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کا پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی آئے محبت سے بات کرو، محبت کے ساتھ سلام کرو، پیار دو، امن دو، سکون دو. اس طریقے سے اگر ہم اس کے ساتھ احسان کریں گے، اس کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا، ہمارے ساتھ احسان کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہمیں بھی بنا دے گا. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے ساتھ بھلائی کرے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آخرت میں احسان کرے، آخرت میں ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے، رحم کا معاملہ کرے، کرم کا معاملہ کرے، تو ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم دوسروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی اور مہربانی کا معاملہ کرنا سیکھیں. جب ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کر کے گزرے ہوں گے
پھر جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ بھلائی کا احسان کا معاملہ فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مخلوق ساری کی ساری کیا ہے؟ کنبہ ہے، تو اس لیے تم اللہ کے کنبے کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو۔ کوئی بھی مانگنے والا آتا ہے اس کو دو، کوئی آتا ہے سوال کرنے والا آتا ہے اس کو دو، اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے، اس کو بھگانا نہیں چاہیے۔ کوئی انجان آدمی آتا ہے اس کو بٹھانا چاہیے، محبت دینا چاہیے، پیار دینا چاہیے اور بٹھانا چاہیے، بٹھا کر کے حال و خیریت معلوم کر کے اس کو بھیجنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، کوئی بھی آتا تھا تو سب سے پہلے اس کو بٹھاتے تھے، محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آتے تھے، اس کے بعد حال و خیریت معلوم کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ اس سے پوچھے کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیا آنا ہوا، ایسا نہیں، بلکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو بٹھاتے تھے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتا تھا کہ ہم آج پہلی بار آئے ہیں یا دوسری بار آئے ہیں یا تیسری بار آئے ہیں، اس کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آتا تھا۔ وہ ایسا سمجھتا تھا کہ ہمارے پرانے دوست ہیں، پرانے محبوب ہیں، پرانے رفیق ہیں، پرانے صدیق ہیں۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ہنر اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے بھلائی کی ہے، ہمیشہ احسان کیا ہے، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا ہے۔ اور اسی نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں بھی اسی کی امت میں رہ کر کے لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان اور نیکی کا معاملہ کرنا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔